حدیث پاک میں آیا کہ اسلام پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابھی تبلیغی جماعتیں جب یورپی ممالک جاتی ہیں، افریقہ کے کنٹریز میں جاتی ہیں، جنگلات میں جاتی ہیں، تو کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا نام مسلمانوں والا ہوتا ہے لیکن ہوتے وہ کرسچن ہیں۔ پھر جب ان کو قرآن دکھایا جائے تو وہ اپنے گھروں سے بھی ایک پرانا نسخہ لے آتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہمارے گھر میں بھی ہے، یہ ہمارے دادا پردادا پڑھا کرتے تھے، یہ جو تم پریکٹس کرتے ہو نماز کی یہ ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، وہ بھی اس طرح رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے، ان کی بھی تمہاری طرح داڑیاں ہوتی تھی، ان کے بھی تمہاری طرح امامے ہوتے تھے، ان کے بھی تمہاری طرح جبے ہوتے تھے، ہماری مائیں بھی دادیاں بھی تمہاری ان عورتوں کی طرح مستورات کی طرح پردہ کرتی تھی، ہمارے باپ دادا بھی ایسی زبان بولا کرتے تھے، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ اور ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے آج وہ نئی نسل یہودیت، عیسائیت اور قادیانیت اور لبرلزم اور ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا تعلق علماء سے کاٹ دیا گیا۔ آج آپ بعض عرب ممالک میں جائیں، وہاں داڑیاں نظر نہیں آتی، ایون کہ نماز پڑھنے والے امام کی داڑھی نہیں ہوتی۔ آپ شراب کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ بے حیائی کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے، آپ حکمرانوں کی شریعت مخالف پالیسیوں پر جمعے میں بیان نہیں کر سکتے۔ مدارس بند ہو گئے، علماء یا تو شہید کر دیے گئے یا گرفتار ہو گئے یا ان کو کسی طرح دنیاوی عہدہ دے کر سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ علماء کی محنت، یہ مساجد کا کردار، یہ مدارس کی جد و جہد اور یہ تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت کی برکت ہے کہ دین پر اگر عمل نہیں بھی ہو رہا لیکن دین کو جانتے اور سمجھتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، ان کے رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، فرمایا اسلام پرانا ہو جائے گا، شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔